اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بی ایڈ، ایم ایڈ اور ایم اے ایجوکیشن کے طلبہ کو سب کی اشارے یا لیسن پلان تیار کرنا ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ طلبہ کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جب وہ عملی زندگی میں بطور ٹیچر قدم رکھیں گے تو وہ کس طرح اپنا لیسن پلان کریں گے۔ اس ویڈیو میں نے ناؤن اینڈ اٹس ٹائپس کے ٹاپک پر ایک ماڈل لیسن تیار کیا ہے۔ ماڈل لیسن پلان کے لیے آپ کو بازار سے سب کی اشارہ مل جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نام زیر تربیت معلمہ کے خانے میں اپنا نام درج کریں گے۔ اس کے بعد رول نمبر کے خانے میں اپنا رول نمبر درج کریں گے۔ جماعت کے خانے میں آپ اپنی جماعت جو کہ بی ایڈ، ایم ایڈ یا ایم ایجوکیشن ہو سکتی ہے آپ وہ درج کریں گے۔ مضمون کے خانے میں آپ جس سبجیکٹ کا لیسن پلان تیار کرنا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے۔ جیسا کہ میں انگلش کا لیسن پلان تیار کرنا چاہتا ہوں تو مضمون کے خانے میں نے انگلش لکھا ہے، اور عنوان کے خانے میں آپ اپنے ٹاپک کا نام درج کریں گے۔ جیسے کہ میرا ٹاپک جو ہے وہ ناؤن اینڈ اٹس ٹائپس ہے۔ تدریسی جماعت کے خانے میں آپ اس کلاس یا جماعت کا نام درج کریں گے جس کو آپ لیسن ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد طلبہ کی تعداد درج کریں گے۔ اس کے بعد جس تاریخ کو آپ نے وہ لیسن ڈیلیور کرنا ہے وہ تاریخ لکھیں گے۔ اس کے بعد اسکول کا نام لکھیں گے، جیسا کہ میں نے لکھا ہے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول قصور۔ آپ اپنے اس اسکول کا نام درج کریں گے جس میں آپ نے لیکچر یا لیسن ڈیلیور کرنا ہے۔ لیسن پلان جنرل آبجیکٹیو سے شروع کیا جاتا ہے۔ جنرل آبجیکٹیوز ایک سبجیکٹ کے تمام ٹاپکس کے لیے سیم لکھے جا سکتے ہیں۔ اگر ہر ٹاپک میں ایک دو جنرل آبجیکٹیو چینج کرتے جائیں تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ جو جنرل آبجیکٹیوز میں نے لکھے ہیں وہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ نوٹ کر سکیں۔ After this lesson, student will be able to learn how to speak words and sentences correctly, write, speak and communicate English correctly, develop the interest of the student in English, improve their English vocabulary and spelling, communicate their ideas, feelings and expressions in English, play an important role in the progress of our beloved country۔ میں نے یہاں 6 آبجیکٹیو لکھے ہیں، آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ اسپیسیفک آبجیکٹیوز کا ہے۔ اسپیسیفک آبجیکٹیو ہر ٹاپک کے الگ ہوتے ہیں۔ جو اسپیسیفک آبجیکٹیو میں نے لکھے ہیں وہ ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ نوٹ کر سکیں۔ Student will get the knowledge about the noun. Student will be able to define and provide examples of noun. They will get knowledge about common and proper noun. Use noun in sentences while upholding grammatical integrity. نیکسٹ پوائنٹ ٹیچنگ ایڈس کا ہے۔ ٹیچنگ کے دوران آپ جن جن چیزوں کا استعمال کریں گے وہ ٹیچنگ ایڈز میں آئے گا، جیسا کہ میں نے لیسن کے دوران ٹیکسٹ بک، رائٹنگ بورڈ، پوائنٹر، ڈسٹر، فلیش کارڈ، چارٹس، پکچر وغیرہ کا استعمال کروں گا، اس لیے میں نے یہ ٹیچنگ ایڈز میں درج کر دیے ہیں۔ ٹیچنگ میتھڈ میں ٹیچر اپنے لیسن کو ڈیلیور کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ عام طور پر ہم لیکچر میتھڈ یوز کرتے ہیں۔ لیکچر میتھڈ کے علاوہ میں ڈیمانسٹریٹو، کویشچن آنسر اور ایکٹیویٹی میتھڈ کو یوز کروں گا۔ اوپر بیان کیے گئے چاروں پوائنٹس ٹیچر لیسن پلان کے طور پر لکھتا بھی ہے اور اپنے ذہن میں بھی رکھتا ہے، لیکن لیکچر ڈیلیور کرنے کا کام وہ ٹیسٹ آف پریویس نالج سے کرتا ہے۔ ٹیسٹ آف پریویس نالج سے ٹیچر طلبہ کا نالج چیک کرتا ہے
اس مقصد کے لیے وہ اسٹوڈنٹ سے مختلف سوال کر سکتا ہے، جیسا کہ میں نے لکھا ہے کہ ٹیچر ول رائٹ سم سینٹینسز ان دا رائٹنگ بورڈ اینڈ ول گیٹ آنسر فرام دا اسٹوڈنٹس۔ میں نے لکھا ہے کہ ٹیچر بچوں کا پریویس نالج چیک کرنے کے لیے چند سینٹینسز وائٹ بورڈ پر لکھے گا اور اسٹوڈنٹ سے ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ احمد از اے گڈ بوائے۔ ٹیچر یہ سینٹینس وائٹ بورڈ پر لکھنے کے بعد اسٹوڈنٹ سے سوال کرے گا واٹ از احمد ان دس سینٹینس، تو اسٹوڈنٹس کا جو آنسر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے دا نیم آف اے پرسن۔ اس کے بعد ٹیچر سیکنڈ سینٹینس وائٹ بورڈ پہ لکھے گا کراچی از اے بگ سٹی، اور اس کے بعد کویشچن کرے گا واٹ از کراچی ان دس سینٹینس، تو بچوں کا جو متوقع آنسر ہے وہ یہ ہو سکتا ہے دا نیم آف اے پلیس۔ اس کے بعد تھرڈ سینٹینس یا تھرڈ کویشچن جو ٹیچر وائٹ بورڈ پہ لکھے گا وہ یہ ہے واٹ از ناؤن، تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کا کوئی رسپانس نہ ہو۔ اسٹوڈنٹس کا پریویس نالج چیک کرنے کے بعد ٹیچر ٹاپک کا اناؤنسمنٹ کرے گا۔ ٹاپک کا اعلان کرنے کے بعد ٹیچر پریزنٹیشن دے گا، اور پریزنٹیشن میں ناؤن اور اس کی ٹائپس کو ایکسپلین کرے گا اور ان کو وائٹ بورڈ پر لکھ دے گا۔ اور جو اس دوران پریزنٹیشن کے دوران اسٹوڈنٹ کا کام یہ ہوگا کہ وہ لیکچر کو بڑے دھیان سے اور کیئرفلی سنیں گے۔ پریزنٹیشن دینے کے بعد ٹیچر یہ جاننے کے لیے کہ جو پریزنٹیشن اس نے دی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہے، وہ اسٹوڈنٹ سے کچھ کویشچن کرتا ہے۔ اس عمل کو ریکیپچولیشن کہا جاتا ہے۔ ریکیپچولیشن کے بعد ٹیچر اسٹوڈنٹ سے ایک ایکٹیویٹی کرواتا ہے۔ اس کے لیے وہ کلاس کو چند گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے، اور گروپس میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہر گروپ میں ایک فلیش کارڈ ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے، اور ان فلیش کارڈ پر کچھ کامن اور پراپر ناؤن لکھے ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سا کامن ناؤن ہے اور کون سا پراپر ناؤن ہے، اور ڈسکشن کے بعد اسٹوڈنٹ کامن اور پراپر ناؤن کو الگ الگ لکھ دیتے ہیں۔ اس دوران جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹی کو آبزرو کرتا ہے، اور جہاں پر بچوں کی رہنمائی کی ضرورت ہو وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ وہ بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو ہوم ٹاسک اسائن کرتا ہے۔ وہ کوئی بھی ہوم ٹاسک ہو سکتا ہے جو کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، جیسا کہ میں نے لکھا ہے ڈیفائن دا ناؤن اینڈ اٹس ٹائپس، کہ بچے یہ گھر سے ناؤن اور اس کی ٹائپس کی ڈیفینیشن لکھ کر لائیں گے۔ اس کے علاوہ اگلا کویشچن جو ہے وہ رائٹ اینی 5 کامن اینڈ 5 پراپر ناؤنز فرام دیئر ہوم، کہ وہ اپنے گھر کے آس پاس سے کوئی 5 کامن اور 5 پراپر ناؤن لکھ کر لائیں۔